اقبال نے کیا شکوہ کیا؟ اقبال نے یہ شکوہ کیا، اقبال کہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش ہے، مطلب ان کا جو شکوہ ہے اس میں سے ہی میں نے 3-4 شعر نکالے ہیں، وہ آپ کو سناتا ہوں. وہ اسلام کو پھیلانے کی مسلمانوں کی جو کوشش ہے پوری دنیا میں، اس پر وہ کہتے ہیں کہ دشت تو دشت ہیں، کہتے ہیں جنگل تو جنگل ہیں، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. کہتے ہیں ہم نے تو ندیاں بھی نہیں چھوڑی، جنگل تو چھوڑو، ہم نے ندیاں بھی نہیں چھوڑی. دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں. مسلمان کیا شکایت کر رہا ہے؟ مسلمان یہ شکایت کر رہا ہے کہ تیرے دین کو پھیلانے کے لیے میں نے نہ ندی کو ندی سمجھا، نہ جنگل کو جنگل سمجھا، نہ سمندر کو سمندر سمجھا، جتنی میری اوقات تھی، حیثیت تھی، ساری لگا دی اس میں. کہتا ہے پھر بھی تو ہم سے یہ گلہ کرتا ہے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. کہتا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ. اغیار کا کاشانہ کیا ہوا؟ یعنی جو مسلمانوں کے رائیولز ہیں، جو اپوننٹس ہیں، کمپیٹیٹرز ہیں، کافر، کہتا ہے ان پر تو تیری رحمتیں ہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر. کاشان کہتے ہیں، کاشانہ کہتے ہیں گھر کو، ریزیڈنس کو. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق یعنی بجلی، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، یعنی خوبصورت دنیا کی ہر چیز جو ہے، خوبصورت عورتیں سے لے کر جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں ساری مل رہی ہیں کہ ان کو، کافروں کو. قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور. قصور مطلب غلطی کرنے کی اجازت، اور بیچارے مسلمان کو وعدہ حور کہ تیرے کو 72 حوریں ملیں گی، صرف ہم کو پرومس ملا ہے. تو کیا ہوتا ہے جب وہ تلاش پاک کی جب پوری نہیں ہوتی نا بھائی، تو انسان احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اقبال کا شکوہ بن جاتا ہے. یا کچھ یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اور شعر ہے نا کہ اے درد بتا کچھ تو ہی پتا، اب تک یہ معمہ حل نہ ہوا. ہم میں ہے دل بیتاب نیا، کہ آپ دل بیتاب ہیں ہم. یا یہ والا شعر سمجھ لیجئے کہ اٹھ کے منزل ہی آئے پاس آئے تو شاید کچھ ہو. اٹھ کے منزل ہی پاس آئے تو شاید کچھ ہو، شوق منزل تو میرا آبلا پا ہو بیٹھا. میرے پیروں میں، میرے منزل پر پہنچنے کے شوق کے پیر میں چھالے پڑ گئے ہیں. اب منزل ہی آ جائے تو آ جائے. کیا ہے یہ ڈیسپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، بے چینی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ جہاد پہ نکل جاتے ہیں، کچھ رسول کے گستاخ کا سر تن سے جدا کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ملحد ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام ہی چھوڑ دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ تلاش جو ہے یہ پوری کیسے ہوگی؟ بھیا تلاش ایسے پوری ہوگی کہ جو محمد صاحب نے کہا تھا نا کہ علم حاصل کرنا ہے تو چین تک جاؤ. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، دیکھیے قرآن پڑھو. جو ہمارے مودی جی کہتے ہیں کہ قرآن اور کمپیوٹر، کیونکہ اب چین جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کی نالج جو ہے وہ انٹرنیٹ پر، کمپیوٹر پر آ چکی ہے. تو چین جانے والی جو بات ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں وہ کیا ہے. چین جاؤ گے تو تیاری کرو گے، جنگل دیکھو گے، ندیاں دیکھو گے، پہاڑ دیکھو گے، جانور دیکھو گے، چیزیں دیکھو گے، نالج بڑھے گی، سمجھ بڑھے گی، مصیبتیں بھگتو گے، مضبوط ہو گے. ایسے تلاش پوری ہوگی. اپنے اندر سے، کتاب سے باہر نکل کر کی بھی دنیا دیکھنے کی، لوگوں سے ملنے جلنے کی. دیکھو لڑنے کا، آپ کو جھگڑے کا اور دوستی کا سدھانت بتاتا ہوں. پرنسپل کیا ہے جو آپ لوگ قدر مشترک کہتے ہو نا، کہ کوئی کامن گراؤنڈ،
ایسی چیز جس کے بیچ میں آپ کسی کے ساتھ بھی, کسی انجانے سے انجانے آدمی کے بیچ میں کے ساتھ آپ جائیں اور کچھ کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے کی کوشش کریں, آپ اس کے ساتھ نبھا لیں گے. اور اگر آپ کسی ہر آدمی کے اندر کیڑا نکالنے لگ جائیں تو آپ کے اپنے پتا جی کے ساتھ بھی نہیں بنے گی. یعنی آپ کے پتا جی اگر آپ کے اندر ہر بات پر ٹوکیں, تو یہ کیوں کر رہا, تو یہ کر رہا, تو یہ کر رہا, وہ کہے گا یار اچھی آفت ہے, لہو پی لیا, الگ ہو جائے گا. اور یہ جو پاک کی جو تلاش ہے نا بھائی, یہ وہی قدر مشترک کی جگہ کیڑے نکالنے والی بات ہے. کیونکہ پاک کا سٹینڈرڈ بڑھتا جاتا ہے. کون زیادہ پاک ہے اس کا کیا ہے, کون فیصلہ کرے گا؟ خادم حسین رضوی کو تو دیوبندی ناپاک دکھ رہے ہیں, سنی ہے دیوبندی, اس کے باوجود بھی ناپاک دکھ رہے ہیں. تو بھائی سلجھے گا کیسے؟ سلجھے گا ایسے کہ ایک تو اس علم حاصل کرنا ہے تو چین تک جاؤ, نالج بڑھے گی, تحمل آئے گا, سمجھداری آئے گی. وہ قدر مشترک ڈھونڈنا شروع کر دو گے. پھر یہ ہے اس کے بھیتر کی ایک جو اگلی چیز ہے بھائی, وہ یہ ہے کہ جہاں رہو قدر مشترک ڈھونڈو, اور اپنے جمال میں جلال میں, اپنے جمال میں جلال میں خیال میں اعمال میں کمال لائیے. اپنے جمال میں جلال میں اعمال میں کمال لائیے. قول و فعل غور و فکر ذہانت نفاست میں تحمل لائیے, اور تحمل لائیے. کچھ سائنسی ایجاد کیجئے. اس کے بعد جب یہ سب ہو جائے گا تو ہر کافر جو ہے نا اپنے آپ ہی کلمہ بولنے لگے. وہی نصرت فتح علی خان صاحب والی بات ہے کہ حسن تیرے کی صفت کی آنکھاں کافر کلمہ بولے. اپنی خوبصورتی تو بڑھائیے, جیسی شکلیں بنا لی ہیں آپ کی طرف آنا تو دور, آدمی بھاگے گا آپ سے. بہتر کیجئے, غور و فکر ٹھیک کیجئے, اعمال ٹھیک کیجئے, اچھا ہوگا. مسلم امہ کی بات وہ حسن نثار صاحب کہتے ہیں نا کہ 35 سال رہ لو ان کے ملکوں میں, برادر اسلامی ملکوں میں 35 سال, نہ سٹیزن شپ ملے گی, نہ لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ملے گی, اور کفیل کا قبضہ ہوگا آپ کے دندے پر. یہ تو حالات ہیں. تو چین والی بات کیجئے, اپنے جمال میں اپنے جمال میں اپنے خیال میں روشنی پیدا کیجئے, لوگ اپنے آپ کی طرف آئیں گے. اور ایک اور چیز, یہ تو مانتے ہی ہو کہ اللہ بھی یہاں سپر پاورفل ہیں. اگر ہیں تو پھر وہ سارے لوگوں کو ایک چڑی گھما کر کے کیوں نہیں مسلمان کر دیتے؟ نہیں کر رہے نا, تو نہیں کر رہے تو وہ یہی چاہتے ہیں, تو پھر کیوں آپ اس چکر میں الجھے ہوئے ہو؟ جہاں ہو آرام سے رہو. جتنے لوگ اب پاکستان میں آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ قدر مشترک ڈھونڈو, کامن گراؤنڈ ڈھونڈو, عزت کرو, ان کو جگہ دو, سپیس دو. اگر آپ ایک شانت ملک بنو گے, ہمارے یہاں ٹیررسٹ نہیں آئیں گے, تو ہم بھی شانتی سے رہیں گے, آپ بھی شانتی سے رہیں گے. بنا لینا ملک آپ نے, آرام سے رہو, کیا مسئلہ ہے؟ ہم کو نہیں ہے آپ کو کوئی کرنے میں شامل, ٹھیک ہے. آخری میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو تلاش ہے نا, یہ ٹھیک ویسی ہے کہ ایک بس جا رہی ہے کراچی اور ایک بس جا رہی ہے لاہور. بھیا اگر لاہور جانا ہو تو لاہور کی بس میں بیٹھتے ہیں, اور کراچی جانا ہو تو کراچی کی بس میں بیٹھتے ہیں. لاہور والی بس میں بیٹھ جاؤ گے, پھر چاہے کتنی بھی دعائیں کر لینا, نمازیں پڑھ لینا, روزے رکھ لینا, صدقے اتار لینا, وہ جو کراچی یا لاہور والی جو بھی بس ہے, آپ کراچی یا لاہور جہاں پر بھی ہے,
اگر کراچی کی بس میں بیٹھے تو لاہور پہنچو گے, نہیں کراچی کا بیٹھے تو کراچی پہنچو گے, لاہور نہیں پہنچ پاؤ گے. ٹھیک ہے, تو بھیا اتنی سی بات ہے. کچھ ویسا سا حال ہو گیا ہے کہ دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتے رہے. سوچئے کیا کر رہے ہیں. جو ٹو نیشن تھیوری جو پاکستان میں تھی, کچھ ہندوستان میں بھی ہیں اس والے کلاکار. پہلے وہ قومی نظریہ بنی, اس سے پاکستان بنایا. اب یہاں پر کیا کرتے ہیں, آندولن کرتے ہیں, موومنٹ چلاتے ہیں, بولتے ہیں تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. یہ تو وہی وہ مسلم امہ والا چورن ہو گیا نا. ارے بھائی اگر نعرہ لگانا ہی ہے تو یہ نعرہ لگاؤ, تیرا میرا رشتہ کیا, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. اپنی اپنی کتابوں کی عزت کرو, اپنے اپنے مندروں میں, گرودواروں میں, درگاہوں میں, مسجدوں میں جاؤ, عبادتیں کرو, اپنے ایشور سے پرارتھنا کرو, خوش رہو, دوسروں کو خوش رکھنے کی دعائیں کرو. آپ کے کتنی بھی کوشش کر لو, پوری دنیا کو آپ مسلمان کرنا مشکل ہے. باقی آپ کی مرضی ہے. لڑتے رہیے, مرتے رہیے, مارتے رہیے, یا تو یہ کر لیجئے یا پھر وہ لاہور اور کراچی والی بس کا حساب لگا لیجئے کہ جانا کہاں ہے. کہ پاک ڈھونڈنا ہے کہ قدرے مشترک ڈھونڈنی ہے. پاک ڈھونڈو گے کہ قدرے مشترک ڈھونڈو گے, کیونکہ پاک میں تو فیصلہ ہی نہیں ہو پائے گا کہ کون زیادہ پاک ہے. اس سے تو بریلوی بھی خارج ہیں, دیوبندی بھی خارج ہیں, شیعہ بھی خارج ہیں, سنی بھی خارج ہیں. اشراف پسماندہ کو خارج کر دے رہا ہے. قدر مشترک ڈھونڈنا ہے کہ پاک ڈھونڈنا ہے, آپ کی چوائس ہے. باقی اپنا خیال رکھیے, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. میرا ویڈیو اگر اچھا لگے اس کو شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے. اپنا باقی انہی شبدوں کے ساتھ آگے میں اپنے ویڈیوز میں غزل باش ججمنٹ پہ بھی بات کروں گا, جسٹس منیر کمیشن, حمود الرحمان کمیشن. کیونکہ پاک تو ملا نہیں, پر لاکھوں لوگ مر گئے یار, ابھی بھی مر رہے ہیں, آپ کے یہاں بھی مر رہے ہیں, اور آپ کے یہاں سے آنے والے کلاکار ہمارے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں. مت کرو. اگر پاک کرنا ہی ہے, اگر مسلم امہ ڈھونڈنی ہی ہے تو روحانی امہ ڈھونڈو. جتنے کلمہ گو ہیں وہ آپ کی امہ ہیں دنیا بھر میں. روحانی امہ ڈھونڈو نا یار, کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنا خیال رکھو. تھینک یو ویری مچ. میرا چینل کو سبسکرائب کرو, شیئر کرو, لائک کرو, وہ بیل آئیکن کا بٹن دباؤ جس سے کہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن جلدی پہنچ جائے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر, بائے بائے.